बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के मौज़ूआत में ईरानी रहनुमाओं के तशवीशनाक बयानात और मुज़ाकरात की सूरत हाल और एक बड़ा अहम इशू सऊदी अरब किस मार पर है, वो बहुत बड़ी मार पर है। फ़ौज का इमरान खान को फिर जवाब और फ़ौज से मारका हक़ की सालगिरह पर फ़ौज को मुबारकबाद, लेकिन आवाम की भी सुन लें। और फिर पंजाब में पीरा के तबाह कुन तजर्बे का ख़ुद वज़ीर आला ने भी बिलवास्ता एतराफ़ कर लिया। तो ये हमारे मौज़ूआत हैं आज के। और सर फ़हरिस्त ईरान की और अमेरिका की जंग बंदी या मुज़ाकरात की सूरत हाल। आज ईरान की तरफ से जवाब अमेरिका को चला जाएगा बज़रिया पाकिस्तान, और सदर ट्रंप ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर मुआहदा तय पा जाएगा। अगर ईरान ने इस मुद्दत के दौरान पेश रफ्त ना की तो फिर दोबारा बड़ा हमला होगा, यानी वही सूरत हाल जो कल तक थी, जो परसों तक थी। और जो ऑपरेशन फ्रीडम था वो रुका हुआ है, प्रोजेक्ट फ्रीडम या ऑपरेशन फ्रीडम जो भी इसका नाम है, और उसके रोके जाने की एक वजह भी सामने आई है। और वो वजह उस से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो हमें या दुनिया को पहले दिन बताई गई थी। लेकिन इस दौरान ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जो ईरान का रहबर आला है मुश्तबा खमनाई, उससे मुलाकात की है और 1-1.5 घंटा तक बातचीत की है। इससे ये पता चलता है कि मुश्तबा खमनाई अब अपनी सेहत के हवाले से कम इस पोजीशन पर आ गए हैं कि वो बातचीत कर सकते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा ना बोल सकते हों, लेकिन गुफ्तगू में हिस्सा अब ले सकते हैं। यानी वो जो डॉक्टरों ने कहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन अब भी उनकी जो सर्जरी का मसला है, चेहरे की सर्जरी का मसला, वो अभी तक हल नहीं हुआ। और जब तक वो मसला हल नहीं होता वो उनकी कोई वीडियो जारी नहीं की जा सकती। तो पज़ेश्कियान ने ज़ाहिर जो गुफ्तगू की होगी वो तो मंजर आम पर नहीं आ सकती, वो तो जंग के मामलात को खुफिया मामलात। लेकिन मुलाकात के बाद पज़ेश्कियान ने एक तो मुश्तबा खमनाई के तहम्मुल का एतराफ़ किया कि वो बड़े मुतहम्मिल मिजाज हैं और बड़े मुनकसर मिजाज हैं, बड़े इंकिसार से उन्होंने मेरी बात सुनी। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि अमरीकी इक़दामात की वजह से ईरानी मईशत दबाव में है। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है, बहुत बड़ा एतराफ़, क्योंकि कोई भी हुकूमत माशी दबाव का आम हालात में एतराफ़ नहीं करती। ऐसा एतराफ़ तभी किया जाता है जब सूरत हाल काबू से बाहर हो जाए, यानी जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगे तब ये कहा जाता है। तो मतलब ये है कि अमेरिका ने जो नाकाबंदी की थी, एक तो वो नुकसान जो ईरान का जंग के दौरान हुआ, ज़ाहिर है वो भी बेपनाह नुकसान था, क्योंकि ईरान की जितनी भी वाइटल इंडस्ट्री थी वो तकरीबन सारी की सारी इस जंग में तबाह हो गई और वहाँ तैयार होने वाला माल, उसकी बरामद रुक गई। लेकिन ये जो नाकाबंदी है, इससे कैश की आमद रुक गई है और उसकी वजह से ईरान ज़्यादा परेशान है। और वहाँ जैसा कि ख़बरें आ रही हैं कि महकमों के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। इतना लंबा मुहासरा अमेरिका ने किया है और ईरान के पहले चंद दिनों में जो कुछ जहाज़ तेल लेकर अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ते हुए चले गए थे, निकल गए थे, ये अमेरिका को धोखा दे दिया था। उसके बाद कोई जहाज़ ईरान की बंदरगाह से तेल लेकर जाने में कामयाब नहीं हुआ। 1-2 टैंकर जो खलीज फारस में पहले से मौजूद थे, आबनाए हुर्मुज़ के पार, उन्होंने तेल भरवाया, लेकिन जब वो निकलने लगे तो अमेरिका ने उन्हें रोक लिया और अब अपने कब्ज़े में ले लिया, और यूँ कोशिश की नाकाम हो गई। अच्छा, दूसरा जो इतराफ़ पज़ेश्कियान ने अपने बयान में बिलवास्ता तौर पर किया और कहा कि हमें इस मौके पर दाखिली इंतशार से बचना चाहिए, इससे दुश्मन का फ़ायदा होगा। मतलब ये है कि ईरान के अंदर इंतशार मौजूद है, दाखिली इख्तिलाफ मौजूद है और वो बढ़ गया है, वरना सदर को ये बयान देने की ज़रूरत ना पेश आती। और यही बात ईरानी स्पीकर कालीबाफ ने भी की है। कालीबाफ ने कहा है कि हमें अंदरूनी इत्तेहाद कायम रखना होगा और इंतशार को दबाना होगा, इख्तिलाफ को सिर्फ इख्तिलाफ राय तक रखना होगा, तसादम और इंतशार की सियासत से बचना होगा। मतलब ये है कि मामला इख्तिलाफात का संगीन है। और जो रिपोर्टें आ रही हैं ईरान के अंदर से, वो ये बताती हैं कि ख़ुद पासदारान इनक़िलाब में 2 धड़े बन गए हैं। एक बहुत बड़ा इंतहा पसंद धड़ा जो हालिया मुज़ाकरात में कम से कम यूरेनियम के हवाले से कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है
کہ یہ دھڑا بھی وہ جو افزودگی کا پروگرام تھا 15 سال کی پابندی پر، وہ راضی ہو گیا ہے۔ امریکہ کا مطالبہ 20 سال کا تھا، انہوں نے ایران نے جو تجاویز پیش کی ہے ان میں 15 سال کی پابندی ہے، اور 15 سال کی پابندی پر پاسداران انقلاب کا جو انتہا پسند دھڑا ہے وہ بھی راضی ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اب چلتے ہیں سعودی عرب پر، لیکن پہلے یہ امریکی میڈیا نے یہ بتایا ہے کہ آپریشن یا یہ پروجیکٹ فریڈم جو تھا، جو بھی اس کا نام تھا، جس کے تحت خلیج فارس سے بذریعہ آبنائے ہرمز جہازوں کی واپسی کو یقینی بنانا تھا، وہ اس لیے روکا گیا کہ سعودی عرب نے بالکل آخری لمحات میں امریکہ کو ریاض کا ایئرپورٹ استعمال کرنے سے روک دیا۔ اس ایشو کا تعلق ہمارے دوسرے پوائنٹ سے بھی ہے کہ سعودی عرب کس مار پر ہے اور کس بہت بڑی مار پر ہے، لیکن ابھی ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو ایک پہلے وجہ بتائی گئی تھی، صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ چونکہ پاکستان نے اور کچھ دوسرے ملکوں نے ہم سے درخواست کی تھی کہ یہ فریڈم آپریشن روک دیا جائے، تو اس لیے میں اسے روک رہا ہوں۔ لیکن امریکی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ دراصل سعودی عرب نے اس بات پر ناراض ہو کر کے آپریشن فریڈم کی اطلاع سعودی عرب کو دیے بغیر ٹرمپ نے اس کا اعلان کر دیا، تو ناراض ہو کر اس نے ریاض ایئرپورٹ سے امریکی جہازوں کے آنے جانے پر پابندی لگا دی، جس سے ٹرمپ بہت پریشان ہوا، اور ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو منانے کی کوشش کی، یعنی ٹیلی فون کیا اور گفتگو کی، لیکن وہ نہیں مانے اور امریکی صدر کی سفارش یا معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر پھر صدر ٹرمپ نے یہ آپریشن ملتوی کر دیا۔ اور اس بات کا کوئی تعلق گویا کہ پاکستان یا دوسرے ملکوں کی سفارش سے نہیں تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے یا دفتر خارجہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ہماری درخواست پر امریکہ نے یہ آپریشن ملتوی کیا ہے۔ یہ صدر ٹرمپ نے اپنی طرف سے بات بنائی، سعودی عرب والے مسئلے کو خفیہ رکھنے کے لیے، یا اس پر جو اسے خفت ہوئی اس کو چھپانے کے لیے اپنی طرف سے اس نے یہ ایک بیان دے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ پاکستان تردید نہیں کرے گا، تردید کر کے فضا خراب نہیں کرے گا، تو میں یہ بات ہانک دوں، اور اس نے ہانک دی۔ لیکن امریکی پریس، جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ وہ صدر کوئی بھی ہو امریکہ کا، ان کے ہاتھ میں کوئی خبر آئے تو وہ جاری کرنے سے چوکتے نہیں ہیں، وہ اسے چھاپ دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں، اور اسے وہاں کوئی ایسا ایشو نہیں بنتا کہ یہ اس میں پریس نے یا اس اخبار نے قومی مفاد کی خلاف ورزی کی ہے، وہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا، سعودی عرب کس مار پر ہے؟ پہلے تو آپ اس نقطے پر غور کیجئے کہ امریکی صدر کی بات کو اس طرح فوری طور پر اور دو ٹوک انداز میں مسترد کرنا سعودی عرب کی روایت نہیں رہی ہے۔ سعودی عرب میں یہ اعتماد کیوں آیا؟ ٹھیک ہے، یہ وجہ بھی ہوگی، اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ایران کی طرف سے جو حملے ہوئے سعودی عرب پر، تو امریکہ نے سعودی عرب کا اس طرح کا ساتھ نہیں دیا، لیکن اس طرح کا ساتھ تو وہ اسرائیل کا بھی نہیں دے سکا۔ یعنی اسرائیل میں جو نقصان ہوا امریکہ اس کو نہیں روک سکا، اور امارات کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، قطر بحرین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اور اردن پر بھی ایران نے حملے کیے، عمان پر بھی ایران نے حملے کیے۔ تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ امریکہ سعودی عرب کا اس طریقے سے مدد نہیں کر سکا، ایران والے حملے پر رد عمل نہیں دے سکا، تو یہ ناراض ہوا۔ لیکن یہ ایک ضمنی وجہ ہو سکتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ابراہام اکارڈ اور غزہ کا جو مشن تھا، اس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی، سعودی عرب نے اپنا موقف اسی وقت واضح کر دیا تھا کہ جب تک کوئی گارنٹی نہیں ملتی کہ غزہ ایک الگ یعنی فلسطینی ریاست الگ سے بنے گی، ہم کسی معاہدے کی حمایت نہیں کریں گے۔ اور یہ اسی وقت ڈن ہو گئی تھی بات کہ سعودی عرب نے امریکہ سے اپنا رستہ الگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب سوال وہی کہ سعودی عرب میں ایسا اعتماد کیوں آیا؟ تو آپ کے سامنے صرف ایک چیز آئے گی، اور وہ ہے کہ پاکستان سے جو دفاعی معاہدہ کیا اس کے بعد سعودی عرب کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اور پھر سعودی عرب نے اسرائیل سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی، اور یہ دوری اس حد تک بڑھ گئی کہ اس کے ڈائمنشن میں پھر شام بھی آ گیا۔ اب سعودی عرب علاقے میں ایک بڑے پلیئر کی نشست سنبھالنے کے لیے تیاری اپنی مکمل کر لی ہے۔ اپنے طور پر وہ گلف میں اس نے اپنے ایک دشمن کو یعنی متحدہ عرب امارات کو شکست دی ہے مختلف میدانوں میں، اور یمن پر سعودی عرب کا کنٹرول بہت مستحکم ہو گیا ہے۔ کل ہی مکالہ
وہ جو حضرموت کا ایک حضرموت کا دارالحکومت ہے مکالہ، تو وہاں سعودی عرب نے تعمیر نو کرتے ہوئے بہت سارے بازار تعمیر کر دیے، جن کی خبر اب آئی ہے، اور گویا کہ جزیرہ نمائے عرب پر اب سعودی عرب کا کنٹرول بہت بہتر ہے۔ قطر کے ساتھ اس کے تعلقات درمیانے ہیں، اور بحرین اس کا اتحادی ہے، کویت کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں، سوائے متحدہ عرب امارات کے۔ سعودی عرب اس پورے جزیرہ نما میں اب قائدانہ حیثیت کا حامل ہو گیا، یہاں تک کہ عمان بھی سعودی عرب سے تعاون کر رہا ہے۔ ایک خبر جو ہمارے میڈیا نے چھپا دی، کیونکہ ہمارے میڈیا پر ایران کا کنٹرول ہے بہت بری طرح، اور وہ خبر لیکن ایسی ہے کہ وہ چھپ نہیں سکی، میڈیا میں آئی ضرور ہے، اگرچہ وہ کسی خبر کے بکیے میں یا کسی خبر کی ضمنی میں۔ وہ خبر یہ ہے کہ ایران جس کی ساری امیدوں کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی، جو اس نے پلاننگ کی تھی، جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا، اس کا سارا انحصار اس بات پر تھا کہ عمان راضی ہو جائے کہ بھی ایک سرے پر ہم بیٹھے ہیں، ایک سرے پر آپ بیٹھے ہیں، آئیے دونوں مل کر ہرمز کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن عمان نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، ہم اس منصوبے میں آپ کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ یعنی عمان نے یہ واضح کیا کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ بین الاقوامی رستہ ہے، اس پر دو ملکوں کا یا کسی ایک ملک کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، یہ تین ملکوں کا، کیونکہ تین فریق بنتے ہیں، ایک طرف ایران کا ساحل لگتا ہے، دوسری طرف عمان کا ساحل لگتا ہے، لیکن عمان کا ایک چھوٹا سا ننھا منا سا ایک قطع اراضی ہے جو نوک بنتی ہے آبنائے ہرمز میں، لیکن اس کے دائیں بائیں نیچے سارا امارات کا علاقہ ہے۔ تو گویا یہ سہ ملکی کنٹرول اس پر لاجک کے تحت بن سکتا ہے زبردستی، لیکن اصولی طور پر یہ انٹرنیشنل راہداری ہے، کاریڈور ہے، اس پر کسی ایک ملک کا یا تین ملکوں کا کنٹرول نہیں ہو سکتا بین الاقوامی ضوابط کے مطابق۔ تو عمان نے اپنی پوزیشن واضح کی، یعنی کہ ایران کا جو منصوبہ تھا اس کی بنیاد ہی بہہ گئی، بنیاد ہی بکھر گئی، چنانچہ اس نے اب اس پر اصرار کرنا بند کر دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے امریکہ کو یہ بار بار پیشکش کی ہے، اور یہ کوئی آف دی ریکارڈ نہیں ہے، اور سر عام اور اوپن بات ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہم ہرمز کا کنٹرول چھوڑ دیتے ہیں بشرطے کہ امریکہ بھی ہماری ناکہ بندی ختم کرے، یعنی وہ اس دعوے سے دستبردار ہو گیا۔ تو اس کا بالواسطہ فائدہ بھی سعودی عرب کو ہوگا۔ اب سعودی عرب کے ایک طرف ہے پاکستان جو اس کا اتحادی ہے، اور آج بھی کل بھی ISPR نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے جو باتیں کی سعودی عرب کے متعلق، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ سعودی عرب کا دفاع ہمارا دفاع، اور ہمارا دفاع سعودی عرب کا دفاع۔ سعودی عرب ہماری، گویا کہ ان کے الفاظ نہیں ہیں لیکن ان کے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ سعودی عرب دفاعی حوالے سے ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو ایک طرف تو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ یہ پیکٹ کیا، جو ایک اپنی جگہ پر بہت بڑی خبر ہے۔ پاکستانی میڈیا چونکہ ایران کے بہت زیادہ زیر اثر ہے، اس لیے اس نے اس معاہدے کو وہ جگہ نہیں دی۔ اگر بھارت کا کسی ایسے ملک سے، کسی اور ملک سے اس طرح کا معاہدہ ہوا ہوتا تو بھارت کا میڈیا اس پر اب تک ہزاروں صفحات چھاپ چکا ہوتا، لیکن پاکستان میں اس کے برعکس ہوا۔ اچھا، یہ سعودی عرب کی ایک بڑی پھیلاؤ تھا۔ دوسری طرف سعودی عرب نے ترکی کے ساتھ دوستی کی ہے، اور ترکی کے ساتھ دوستی کا جو نقطہ ہے وہ شام ہے، اور شام کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی حیرت انگیز ہے۔ شام کو آزاد ہوئے 1 سال ہو گیا، 1 سال میں نقشہ کتنا بدل گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی وزیروں کے بیانات آئے ہیں کہ شام اپنی فوج کو از سر نو تشکیل دے رہا ہے، منظم کر رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے، کیونکہ ہماری شمالی سرحد جو ہے وہ شام سے منسلک ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، پچھلے سارے دور کا جائزہ لیجئے کہ بشار الاسد کی حکومت کے دوران اسرائیل کی طرف سے شام کو تشویش کا باعث ایک مرتبہ بھی قرار نہیں دیا گیا، نہ ہی اسے باعث تشویش سمجھا گیا، اور اس کی حکومت کو اسرائیل کی سرپرستی حاصل رہی۔ اور جھگڑا تب ہوا جب وہاں ایرانی فوج لبنان کے علاقے سے ملحقہ شامی علاقے میں اپنے اڈے بنا رہی تھی، تو اسرائیل نے ان پر بمباری کی اور ان کو روکنے کی کوشش کی۔ وجہ یہ تھی کہ حزب اللہ کا ایشو، حزب اللہ لبنان پر کنٹرول کے حوالے سے اسرائیل سے حالت جنگ میں چلی گئی تھی۔ اسرائیل سے حزب اللہ کی جنگ کی وجہ یہ بنی ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنوبی لبنان اس کے دائرہ اثر سے نکلے، اور حزب اللہ
چونکہ وہ گڑھ ہے، وہاں اس کے حامیوں کی اکثریت ہے، وہ اس پر تسلط قائم کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسرائیل کے ساتھ اس کا تصادم ہوا۔ اور لیکن شام کی حکومت کو اسرائیل نے کبھی ایک غلیل بھی نہیں ماری، ایک پتھر بھی نہیں مارا، ایک ڈھیلا بھی نہیں مارا۔ شام پر جتنی بھی بمباریاں کی اسرائیل نے، وہ ان ایرانی اڈوں پر کی جو شمال سے جنوب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سارے شمالی شام میں ایران کی فوج بہت زیادہ موجود تھی، لیکن جنوب کی طرف وہ جب بھی بڑھتی تھی تو اسرائیل اس پر بمباری کر دیتا تھا۔ تو اب وہ شام، اس کی جو فوج کی تشکیل نو ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اسرائیل اسے تشویش کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یہ بھی سچ بات ہے، لیکن صورتحال کا معاملہ یوں ہے کہ اب اسرائیل شام کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکتا۔ چھوٹی موٹی کارروائیاں وہ کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی شاید کرتا رہے، لیکن بڑی کارروائیاں اس لیے نہیں کر رہا کہ شام کی حکومت بیشک اس وقت سعودی عرب اور ترکی دونوں کی سرپرستی میں ہے، دونوں کے تحفظ میں ہے، دونوں کی مدد میں ہے۔ سعودی عرب بے پناہ مالی امداد کر رہا ہے شام کی حکومت کو مستحکم ہونے کے لیے، ہتھیار خریدنے کے لیے، اور ترکی شام کی فوج کو ٹریننگ بھی دے رہا ہے، اس کی یونٹوں کو آرگنائز بھی کر رہا ہے اور اسے ہتھیار بھی دے رہا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر پاکستان کی میڈیا میں بڑی تفصیلی رپورٹس آنی چاہیے تھی، لیکن پاکستانی میڈیا عوام کو اتنی لمیٹڈ خبریں دیتا ہے کہ پاکستان کا جو ریڈر ہے یا ویور ہے ٹی وی چینلز کا، وہ دنیا کے حالات سے بالعموم بے خبر رہتا ہے، جبکہ ہمارے پڑوس میں انڈیا کے اندر ایسا نہیں ہے۔ انڈیا کا جو ویور ہے یا جو انڈیا کا قاری ہے، وہ پاکستانی عام قاری کی نسبت عالمی حالات سے بہت زیادہ باخبر ہے۔ اسے پتہ ہے کہ روس اور یوکرائن کی جنگ کا چکر کیا ہے۔ یہاں تو ہمارے ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یوکرائن نے روس پر حملہ کیا، تو اس سے اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی ٹی وی چینلز کے مالکان کی ترجیحات کیا ہے اور ان کے ٹاک شوز میں کس طرح کے باخبر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں جنہیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور پاکستان میں کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس جنگ میں جو یوکرائن کے ساتھ چل رہی ہے، روس کے 2 لاکھ فوجی مارے گئے ہیں۔ یہ فیکٹ ہے، انٹرنیشنلی دنیا میں ہر جگہ اس کا علم ہے۔ پاکستان میں کتنے لوگوں کو اس کا علم ہے؟ یہ لوگوں کا قصور نہیں ہے، کیونکہ لوگ خبریں گارجین اخبار، جو نیو یارک ٹائمز کے اداریے اور آرٹیکل اور کمنٹری اور رپورٹنگ پڑھ کر نہیں حاصل کرتے، وہ پاکستانی میڈیا سے ہی خبریں لیتے، اور پاکستانی میڈیا خود بے خبر ہے وہ خبریں کیا دے گا۔ تو سعودی عرب اور ترکی، یعنی سعودی عرب نے ایک طرف پاکستان، دوسری طرف ترکی، اور ساتھ ہی شام کو اپنا الائی بنا لیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ایک پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ ایک بہت بڑا ریلوے نیٹ ورک، جس کا بیشتر حصہ تو پہلے ہی اپنی جگہ کام کر رہا ہے، لیکن اب اس کو منسلک کر کے، اپ گریڈ کر کے، بیچ میں جو گیپ ہیں انہیں فل کر کے، لنک مکمل کر کے، ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو استنبول سے شروع ہوگا اور عمان کے دارالحکومت مسقط تک جائے گا، یہ بن رہا ہے۔ اس ریلوے نیٹ ورک کا ہیڈ کوارٹر یا دمشق ہوگا یا شام کا بڑا شہر حلب، الیپو یہ ہوگا۔ یہ جنکشن، اس کے دونوں جنکشن ہیں، تو دونوں میں سے ایک اس کا مرکز ہوگا۔ اور یہ ترکی سے شام، شام سے اردن سے سعودی عرب، اور سعودی عرب سے اس کی 2 برانچیں ہوں گی۔ ایک جائے گی مدینہ منورہ تک، بلکہ مدینہ منورہ سے آگے تک، تھوڑا سا جنوب تک، اور دوسری اردن ہی کے سرحد سے یہ ایک اور لائن نکلے گی جو سعودی عرب میں شمال مشرق کے راستے داخل ہوگی، یہ امارات کو کراس کرے گی اور عمان کے کیپٹل مسقط تک جائے گی۔ بیچ میں اس کا ریلوے لنک قطر سے جوڑا جائے گا، یعنی قطر سے ایک الگ ریلوے لائن نکلے گی، چھوٹی کم لمبائی کی، جو اس کو جوڑ دے گی۔ اور گویا کہ اس لائن کی صورت میں عمان، امارات، قطر اور اردن، شام، ترکی اور سعودی عرب، یہ ملک جو ہیں اس نیٹ ورک کا حصہ ہوں گے۔ اور اس نیٹ ورک کو پھر آگے چل کر جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ عراق سے جوڑا جائے گا، اور عراق جو ہے وہ ایران سے جڑا ہوا ہے ریلوے لنک کے ذریعے۔ گویا کہ یہ سارا خطہ آپس میں ایک ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے جڑ جائے گا، اور ریلوے نیٹ ورک کی جو معنویت ہے وہ آپ جانتے ہیں،
इंडिया को पता है, अमेरिका को पता है, रूस को पता है और सबसे ज़्यादा चीन को पता है। अगर दुनिया में किसी मुल्क को रेलवे की अहमियत का पता नहीं है तो वो पाकिस्तान है, जिसकी हर हुकूमत ने याह्या खान के बाद आने वाली बल्कि भुट्टो की हुकूमत के बाद हर आने वाली हुकूमत ने पाकिस्तानी रेलवे की कोई ना कोई ब्रांच लाइन बंद की और अब ये सिर्फ एक निशान बनकर रह गया। कराची से लाहौर तक दिन में कितनी ट्रेनें चलती हैं, दिल्ली से बम्बई तक जितनी ट्रेनें चलती हैं उसका 10वां हिस्सा भी लाहौर और कराची के दरमियान ट्रेनें नहीं चलती। और ब्रांच लाइनें तो वैसे ही इन्होंने बर्बाद कर दी है, ख़त्म कर दी है। तो पाकिस्तान का ईरान से रेलवे लिंक नहीं है। पाकिस्तान से एक लाइन बलूचिस्तान के सरहद क्रॉस करके चंद मील के फासले पर जहादान जाकर ख़त्म हो जाती है और जहादान से आगे फिर किरमान शाह से फिर एक नई रेलवे लाइन शुरू होती है जो कि पूरा ईरान को कवर करती है। पूरे ईरान में वो नेटवर्क फैला हुआ है, लेकिन बीच का टुकड़ा नहीं बन रहा। अगर ये बीच का टुकड़ा बन जाए तो पाकिस्तान का रेलवे राब्ता ईरान, तुर्की, यूरोप और रूस के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ हो सकता है, लेकिन ये काम नहीं हो रहा। तो सऊदी अरब एक बड़ी पावर बनने जा रहा है और अगले नक्शे में जो सऊदी अरब का मुकाम होगा वो पाकिस्तान के लिए भी काबिल फ़ख्र और काबिल इत्मीनान होगा और भारत को इससे परेशानी होगी। अच्छा, DGISPR ने जो मार्का हैक की याद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई और ये एक अहम बात की जिस पर इंडिया को भी ज़ाहिर एक सख्त तकलीफ़ हुई होगी, वो ये कि इस मार्के में जो पिछले साल हुआ हमने सिर्फ एक झलक दिखाई, एक किस्त जारी की। मज़ीद किस्त अगर भारत चाहेगा तो हम वो भी जारी कर सकते हैं, लेकिन भारत ज़ाहिर है डरता है इस बात से। और भारत ने इस जंग का क्या फ़ायदा उठाया, भारत के अंदर ये एक अजीब लतीफ़ा है कि आम पेशगोइयों के बरक्स मोदी को इस शिकस्त का फ़ायदा हुआ। यानी पाकिस्तान के हाथों भारत हार गया, लेकिन मोदी को इससे फ़ायदा हुआ। वो कैसे फ़ायदा हुआ मैं ये कल के प्रोग्राम में बताऊंगा। तो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI से मुतल्लक बात भी हुई। इनडायरेक्ट फौज ने कहा कि भाई मुज़ाकरात सियासी जमातों का काम है, हमारा काम नहीं, हम सियासत में हिस्सेदार नहीं हैं। PTI के लिए ये बात मायूस कुन है, क्योंकि वो कहती है कि हमने सियासतदानों से मुज़ाकरात ही नहीं करने, हमने तो फ़ौज से मुज़ाकरात करने हैं। तो फ़ौज ने एक मरतबा फिर ठिंका दिखा दिया और उसूली बुनियादों पर दिखाया, मेरिट के मुताबिक दिखाया है। तो PTI की उम्मीदें एक मरतबा फिर धरी की धरी रह गई हैं। अब वो फ़ौज को रगेद रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर। तो फ़ायदा इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब जश्न की फ़ज़ा थी कल हुकूमत की सफ़ों में भी और फ़ौज में भी। ज़ाहिर है इतनी बड़ी शिकस्त दी है भारत को, उसकी ये सालगिरह है तो जश्न तो बनना चाहिए। लेकिन ज़बानी कलामी जो भी अखबारात में, मीडिया पर जो भी जश्न हुआ बिल्कुल बरहक हुआ। लेकिन अब थोड़ी सी तवज्जो आवाम की तरफ भी दे दी जाए, क्योंकि इस हुकूमत के दौर में बेरोज़गारी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई हफ्तावार बुनियादों पर बढ़ रही है, ज़िंदगी लोगों के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं रही, जराइम बढ़ रहे हैं। कल परसों एक रिपोर्ट आई जिस पर तबसरा करना चाहिए कि पाकिस्तान में सिर्फ औरतों के ख़िलाफ़ जो जराइम होते हैं उनमें 25% इजाफा हो गया है और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और पंजाब जराइम का गढ़ बन गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें देखनी होगी और आवाम की रिलीफ के लिए भी कुछ करना होगा। शहबाज शरीफ साहब तो जैसे लगता है कि वो आवाम से किसी माजी की जंग का बदला लेने पर तुले हुए हैं। वो और उनके साथी औरंगज़ेब और वज़ीर दाखिला, इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान के अवाम का वैसा ही मुहासरा कर रखा है जैसा अमेरिका ने ईरान की आबनाए हुर्मुज़ का मुहासरा कर रखा है। तो आखिर में पंजाब में जो तबाहकारी हो रही है उसके लिए हुकूमत पंजाब ने 2 इदारे ऐसे बनाए जिन्होंने अवाम की ची बुला दी, अवाम का हशर कर दिया, मार मार कर अवाम का भुरकस निकाल दिया। करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जुल्म व ज़्यादती इतना ज़्यादा बढ़ गई। एक तो ये पीरा था, एक वो ईरा के पता नहीं क्या वो ट्रैफिक वाला। तो अब वज़ीर आला पंजाब ने एक हुक्म दिया है कि पीरा में जितने भी अफसर और अहलकार हैं इनकी स्क्रूटनी की जाए और करप्शन को और अख्तियारात से तजावज़ को कबूल नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि वज़ीर आला को पता चल गया कि ये इदारा पंजाब में तबाही फैला रहा है, दुकानदारों को मार पीट रहा है, उनसे पैसे वसूल कर रहा है। जो दुकानदार पैसे नहीं देता उसकी दुकान गिरा देते हैं, उसके मालिक को अंदर घुस कर मारते हैं। परसों मैंने एक वीडियो देखी कि एक पीरा का अफसर आया
اور وہ دکان میں گھسا اور دکان میں گھستے ہی اس نے دکاندار کو، جو اچھا خاصا شریف آدمی تھا، برادری میں بھی اس کی عزت ہوگی، تاجر برادری میں بھی اس کی عزت ہوگی، گھر کے محلے میں بھی اس کی عزت ہوگی، اس کو تھپڑوں پر رکھ لیا اور گندی گالیاں دی اور پھر ساتھ والے دکاندار کو بھی مارا۔ تو یہ پیرا پورے پنجاب میں یہی کچھ کر رہا ہے، جو پیسے نہیں دیتا اس کی دکان گرا دیتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں، اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ دھمکی بھی دکانداروں کو دی جاتی ہے کہ پھر تمہارے ساتھی تمہیں فائرنگ کر کے مار دیں گے۔ وہ جو ایک تیسرا ادارہ بنایا ہوا ہے تباہی کے لیے، پولیس مقابلہ والا۔ تو ٹھیک ہے، اس فیصلے کو ہم کیا کہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے، یہ پچھتاوے کا فیصلہ ہے، یہ بعد از وقت فیصلہ ہے، لیکن کم سے کم یہ اعتراف ہے کہ ادارے نے پنجاب میں تباہی پھیلائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ادارے بنائے ہی کیوں گئے تھے؟ جو ادارے موجود تھے ان سے کام لینے کی پنجاب حکومت میں کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ ان سے کام لیتی۔ وہ ایک ٹریفک والا ادارہ بنا دیا جس نے لوگوں کو سڑکوں پر لٹا لٹا کر مارا، اور ایک وہ پولیس مقابلے والا بنا دیا جو ایک بھاولپور رحیم گڑھ خان کے علاقے کی، آپ نے وہ دردناک کہانی سنی ہوگی کہ ایک بیوہ کے 3 بیٹے اور چوتھا داماد، 4 افراد انہوں نے بلا وجہ مار دیے اور وہ پورا گھرانہ برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ 3 ادارے جو بنائے ہیں پنجاب حکومت نے، پولیس مقابلوں والا، ٹریفک والا اور یہ پیرا دکانداروں والا، ان تینوں نے پنجاب میں جو تباہی پھیلائی ہے اس کی تلخ یادیں عوام تا دیر نہیں بھلا سکیں گے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔